قربانی سے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام اس قربانی پر ذکر کرے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کے اندر بھی اس عبادت کو باقی رکھا تھا۔ ہر امت کے اندر قربانی رائج تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت حابیل اور ان کے بھائی قابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی تھیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے باقاعدہ طور پر ایک مذبح یعنی ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو آپ نے بھی شکرانے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر جانور قربان فرمائے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو معروف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا فرمایا، آپ کی دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد نرینہ کا تحفہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لڑکپن کی عمر میں، جب آپ کی عمر ابھی 15 سال بھی نہیں تھی، 7 سے 13 سال کے درمیان کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے لیے قربان کر دے۔ اور چونکہ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کروں گا اور بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ آپ نے شیئر کیا، ان کو بیان کیا کہ میں یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے رب کا حکم ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے سامنے بڑی سعادت مندی کے ساتھ یہ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل فرمائیے اور آپ انشاءاللہ عز و جل مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اس قربانی پر آمادہ ہو گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری بھی چلا دی، مگر اللہ کے حکم سے یہ چھری چلی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کہیے آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، آپ حضرت اسماعیل کی جگہ پر یہ جنتی مینڈھا قربان کر دیجیے۔ تو یہ سارا معاملہ، یہ سارا پس منظر ہے جس کی بنیاد پر، جس کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے ہر سال صاحب نصاب حضرات پر قربانی کرنے کو واجب قرار دے دی۔ بلکہ یہی قربانی جس طرح پچھلی امتوں کے اندر رائج تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی اس قربانی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ منت مان لی
اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، یہاں تک کہ 10 بیٹے عطا کر دیے، اور 10ویں بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ جب 10 بچوں کی پیدائش ہو گئی، 10 بیٹے ہو گئے، حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد نہیں تھی کہ انہیں خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کیجیے۔ اب جب آپ بیدار ہوئے، منت یاد آئی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ رب سے وعدہ کر رکھا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ تو ضرور پورا کروں گا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان کو سارا ماجرا بتایا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور آج مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کے سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی سے کہا کہ آپ جسے بھی قربان کرنا چاہیں ہم سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب اپنا اپنا نام لکھ کر مجھے دے دو۔ ایک ایک تیر پر سب نے نام لکھ دیا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبۃ المشرفہ کے قریب گئے، وہاں کے نگران کو وہ تیر پکڑایا اور کہا کہ تم قرآن دازی کرو، اور خود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ مولا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ پورا کروں گا، مولا میرے بیٹوں میں سے تجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے تو اس کا نام قرآن دازی میں نکال دے، میں اسے تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اب ایک طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف قریش کے مختلف سردار اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جب قرآن دازی کی گئی، نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اور حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قریش کے سردار آ کر رکاوٹ بننے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے مشہور شخص ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو یہ رواج بن جائے گا، پھر اور لوگ بھی یہ منتیں مانیں گے، پھر اور لوگ بھی اپنے بچوں کو قربان کرنے لگیں گے، یہاں تو بڑی آزمائش کا سلسلہ ہو جائے گا، آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو قربان نہ کریں۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت الہی میں سرشار تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا، جو منت مان رکھی تھی، اس کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ آپ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قریش کے سردار رکاوٹ بنتے رہے، لیکن آپ اپنے عزم پر قائم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خیبر میں ایک شخص ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ قدیم کتابوں کا بھی علم رکھتا ہے، ہم سب اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو جا کے سارا ماجرا سناتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر دے گا اس فیصلے پر عمل کر لیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جب اس شخص کے پاس گئے، اسے جا کر سارا ماجرا سنایا، تو سن کر اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کا وقت چاہیے، میں 1 دن سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، پھر میں جواب دوں گا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اب 1 دن کا وقت دے دیا گیا۔ اگلے دن دوبارہ ان سے بات چیت ہوئی، ان سے میٹنگ کی گئی، ان سے سوال پوچھا گیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے ہاں ایک بندے کی دیت کتنی دی جاتی ہے، خون بہا کتنا دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہاں 10 اونٹ ایک بندے کی دیت کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ ایسا کریں کہ آپ 10 اونٹ کا نام لکھیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھیں، قرآن دازی کریں، جب حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر اونٹوں کا اضافہ کر دیں، 10 اونٹ اور بڑھا دیں، 10 کی بجائے 20 کر دیں، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے تب تک آپ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہیں، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی بجائے اتنے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔
اب سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے. یہاں آ کر قرآن اندازی کی. ایک طرف 10 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا. جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. دوسری بار پھر قرآن اندازی ہوئی, اونٹوں کی تعداد بڑھا دی, پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اب اونٹ 20 سے 30 کر دیے, 40 کر دیے, 50 کر دیے. اونٹوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا آتا ہے. یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد لکھ دی اور حضرت عبداللہ کا نام لکھ دیا, اب جب قرآن اندازی کی گئی تو اونٹوں کا نام نکل آیا. اب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہیں کرنا پڑے گا بلکہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے. لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا کہ میرا رب اس پہ راضی ہے یا کسی اور بات پہ راضی ہے. لوگوں نے کہا کیا کیا جائے, کیسے اطمینان ہوگا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں 3 دفعہ قرآن اندازی کروں گا, اگر تینوں بار یہی نام نکل آتا ہے, اونٹوں کا نام نکلتا ہے, تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا. اب 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور ہر بار حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا. تو پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی بجائے 100 اونٹ فدیے کے طور پر حضرت عبداللہ کی جگہ پہ قربان کیے گئے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حال ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو ابن الذبیحتین کہہ کر پکارا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبسم فرمایا, آپ اس پر مسکرا دیے. ذبیح کا مطلب ہوتا ہے جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کو جو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے یہ 2 ذبیح کون ہیں؟ حضور کن 2 ذبیح افراد کی اولاد سے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور کے ایک جد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہیں اور ایک حضور کے والد حضرت عبداللہ ذبیح ہیں. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحتین یعنی 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ کے اندر قربانی مختلف قوموں کے اندر, امتوں کے اندر بھی موجود رہی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے اندر بھی یہ انداز اپنایا گیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا کرتے بلکہ نہ صرف اپنی جانب سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 2 جانور 2 بکرے قربان فرمائے اور جانور قربان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا اللہ یہ جانور میری جانب سے اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی ایک جانور قربان کیا اور ایک جانور اپنی امت کی جانب سے قربان کیا. تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں یا قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے اور جو حضرات یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت بڑی قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, صحاح ستہ کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں, قربانی کے دنوں میں کسی جانور کو ذبح کرنے, اس کا خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہو. یعنی ان دنوں کے اندر
سب سے زیادہ قبولیت اگر کسی نیکی اور کسی عبادت کی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جانور قربان کرنے کی نیکی ہے۔ کوئی دوسری نیکی اس نیکی کا متبادل نہیں بن سکتی، اس نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ ایسا پیارا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی محبوب عمل ان ایام میں نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، عاقل بالغ ہو۔ اگر کوئی ذہنی اعتبار سے مریض ہے، کوئی پاگل ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کم عقل ہے، کم عمر ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ کوئی غیر مسلم ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو عاقل بالغ اور مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مزید دو شرطیں یہ ہیں کہ قربانی تب واجب ہوتی ہے جب بندہ مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں مسافر ہے تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اور اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے جو مالک نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ نصاب کی مقدار شریعت میں یہ مقرر ہے کہ کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی مقدار میں اس کے پاس حاجت سے زائد دولت ہو، رقم کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں پیسے موجود ہوں، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی صورت میں کوئی پلاٹ رکھا ہے، کوئی گھریلو سامان رکھا ہے، کوئی مال تجارت رکھا ہے۔ اگر یہ اشیاء اس کے پاس نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہیں، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 70,000 روپے کے قریب مالیت بنتی ہے، جس بندے کے پاس اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد اتنے پیسے موجود ہیں، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بہت سارے مرد حضرات ہوں گے جنہوں نے کوئی سیونگ کر کے رکھی ہوگی، کوئی پیسے جمع کر کے رکھے ہوں گے، یا دکان ہے، کاروبار کرتے ہیں اور مال تجارت اتنی مالیت کا دکان میں موجود ہوگا، ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ بہت ساری گھریلو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان کے پاس تھوڑا وہ زیور ہوتا ہے، کچھ سونا کچھ چاندی، اور جب سونا اکیلا ہو، سونے کے ساتھ نہ تو چاندی ہو، نہ کرنسی ہو، نہ کوئی دیگر جنسیہ سے زائد سامان ہو، صرف سونا ہو، تو سونا جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مل جائے، سونا بھی ہے، تھوڑی بہت چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، یا تھوڑے بہت ساتھ میں پیسے ہیں، یا ساتھ میں کوئی حاجت اصلیہ سے زائد گھریلو سامان موجود ہے، مثلا پیٹی کے اندر بہت سارے بستر رکھے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے، پیٹی میں بہت سے ایسے برتن رکھے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ہاں وہ سلور سٹیل کے برتن استعمال کرنے کا گھروں میں رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ضرورت اور حاجت سے زائد ہیں۔ اگر سونے کے ساتھ ساتھ چند یہ چیزیں بھی موجود ہوں گی تو عورتوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب بھلے عورت نے کوئی پیسے جمع کر رکھے ہیں تو وہاں سے قربانی کرے، بھلے وہ اپنا زیور بیچ کر یا اپنا وہ گھریلو سامان بیچ کر قربانی کرے، یا کہیں سے قرضہ اٹھا کے قربانی کرے، یا پھر وہ اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے پیسے لے کر، کہیں سے بھی پیسے لے کر قربانی کرے، قربانی کرنا ایسی عورت پر واجب رہے گا۔ تو جو بھی مرد یا عورت صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مال تجارت ہے، سامان ہے، سونا چاندی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ تو ان کا یہ عذر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالداری عطا فرمائی ہے، غنا عطا فرمائی ہے، بھلے آپ کے پاس کرنسی نہیں ہے لیکن ایسا ساز و سامان آپ کے پاس موجود
موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر آپ اس کو بیچ کر بھی قربانی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی متاثر نہیں ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ بھلے قرضہ اٹھا کے کریں یا اپنے یہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان بیچ کر کریں، لیکن قربانی واجب کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرے گا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو جو حضرات صاحب نصاب ہیں وہ یہ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اگر قربانی کرنی ہو تو قربانی صرف 3 قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے، بکرے کی، اور بکرے کی اجناس میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، چھترا ہے، دمبا ہے، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر گائے بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، بچڑا وغیرہ جو آتا ہے ان کی قربانی ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی یونیک کام کریں، کوئی منفرد کام کریں۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہرن کی قربانی کر سکتے ہیں یا فلاں جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بھائی قربانی جو آپ پر واجب ہے وہ صرف انہی اجناس میں سے ہو سکتی ہے، کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور ان جانوروں کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ بکرا ہے، دونتا ہونا چاہیے، 1 سال کا ہوگا تو دونتا ہو جاتا ہے، 2 دانت اس کے آ جاتے ہیں۔ گائے بھینس وغیرہ ہے، اس کی عمر 2 سال ہوتی ہے تو یہ دونتا ہو جاتا ہے جانور، 2 دانت آ جاتے ہیں، یعنی پرانے دانت ٹوٹ کے نئے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بھی نئے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ تو اتنی عمر ضروری ہے، لیکن چونکہ عمر کا اندازہ ہم دانتوں سے لگا سکتے ہیں، کسی بیوپاری پہ اعتماد نہیں کر سکتے، لوگ جھوٹ بول کے بھی سودا بیچ دیتے ہیں، تو آپ یہی دیکھیں کہ کم از کم جانور دونتا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ عمر کا ہونا چاہیے، اس سے کم عمر کا جانور نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے اپنا جانور بیچنے کے لیے کھیرا بھی لگ جاتا ہے، پکا کھیرا لگ جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر چھترا ہے، دمبا ہے، یہ اگر کھیرا ہے یعنی 6 ماہ اس کی عمر ہے، سال پوری نہیں ہوئی لیکن ہے موٹا تازہ، فربا ہے، کہ اگر یہ چھوٹے جانوروں کے اندر 6 ماہ کے جانوروں کے اندر کھڑا کیا جائے تو یہ نمایاں نظر آتا ہے، بڑا نظر آتا ہے، 1 سال کے جانور کی طرح نظر آتا ہے، تو پھر دمبے اور بھیڑ کی قربانی لگ سکتی ہے۔ لیکن باقی جانوروں کے اندر عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر کم ہوگی، جانور دونتا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، بھلے وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے تو اچھے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، جس جانور میں کوئی عیب نہ ہو، زخم نہ ہو، اس کے کان نہ کٹے ہوں، اس کی بینائی خراب نہ ہو، اس کو نظر آتا ہو، اس کی آنکھ خراب نہ ہو، وہ ٹھیک سے چلتا ہو، لنگڑاتا نہ ہو، وہ جانور چارہ اچھے سے کھاتا ہو، اس کو کوئی ایسا مرض نہ ہو کہ وہ چارہ نہیں کھاتا۔ اس ہر طرح کے مرض سے اگر جانور بے عیب ہوگا تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی قربانی کرنا افضل ہے، اس کی قربانی کرنا بہتر ہے کہ یہ بے عیب جانور ہے۔ اور اگر کسی کے اندر عیب ہو تو پھر اس میں تفصیل ہوتی ہے، اگر کوئی چھوٹا عیب ہوتا ہے تو قربانی مکروہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی بڑا عیب ہوتا ہے، بڑی خرابی ہوتی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو جانور کو چیک کریں، جب آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں، جب اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے تو اچھی طرح دیکھ بھال کے چیز لیں، جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب جانور لے لیں تو اس کے بعد پھر خود بھی جانور کی پوری حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے لے لے کے پھر رہے ہیں، بڑا کوئی ساتھ نہیں ہے، اب بچے توجہ نہیں کر پاتے، کبھی جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی جانور کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی کی وجہ سے جانور کو
کو ایسا عیب لگ جائے جس کے بعد اس کی قربانی ہی نہ کر سکے، ہمارا مقصد ہی حاصل نہ ہو سکے۔ تو جب جانور خریدنے جائیں وہاں پر بھی دیکھیں کہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر جانور خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی جانور کی حفاظت کریں تاکہ اس کے اندر کوئی عیب نہ آ جائے۔ اس جانور کو خوب کھلائیں پلائیں، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان قربانیوں کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ ایسا میں اللہ کی نشانیوں کا ہم احترام کریں، تو جو قربانی کا جانور لے کر آئیں اس کا خیال رکھیں، اس کا احترام بھی کریں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں، اور جب اسے اللہ کے نام پر ذبح کریں اس وقت بھی اس کا پورا خیال رکھیں کہ جانور کو جو ذبح کرنے سے تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، وہ تو رب کا حکم ہے، لیکن کوئی اضافی تکلیف ہم جانور کو نہ دیں۔ جانور کو زمین پہ گھسیٹے نہیں، اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس پر مزید چھریاں نہ چلائیں، کھال نہ اتارنا شروع کر دیں، ایسا کوئی انداز نہ اپنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل قربانی کرتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے کچھ مزید باتیں انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز سے پہلے جب خطبہ ہوگا تو اس موقع پر ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے، کہ قربانی کرنے پر جیسے ہی ہم قربانی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے پاس رہو، کہ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ جانور کی قربانی کرتا ہے تو جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں بروز قیامت یہی جانور اپنے کھروں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ جانور اس قربانی کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں حجاب بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، یعنی اس قربانی کے صدقے میں بندہ جہنم کے عذاب سے ہوئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے پاس اسباب نہیں، اللہ کریم ان سب کو بھی اسباب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ